بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی رات جب بستر پہ جانا، اپنے نرم تکیے پہ سر رکھنا تو 5 منٹ سوچنا عابد بگرامی نے کیا کہا۔ جس آنکھوں کو بند کر کے یہ سوچو کہ آج یہ نرم تکیہ ہے، آج میرا بستر ہے، آج یہ ایئر کنڈیشن ہے، میرے ہاتھ میں یہ لائٹ ہے، جب چاہے اس کو آن کروں، جب چاہے اس کو آف کروں۔ اندھیرا ہے کمرہ، لیکن کل اگر جب میں وہاں جاؤں گا جگہ کتنی ہے، لیکن لٹاتے کیسا، میری طرف دیکھیں پلیز۔ جب میت کو لٹاتے تو ایسا پلٹاتے ٹورڈز قبلہ، قبلے کی طرف پلٹا، چہرہ قبلے کی طرف، باڈی کو ایسا لٹا کے ایسا پلٹاتے، رخسار کے نیچے تھوڑی سی خاک رکھتے اور چہرے کو ٹورڈز قبلہ کر دیتے۔ دیوار کہاں رہتی ہے؟ یہاں۔ چھت کہاں رہتی ہے؟ ہم کیسے ہیں اس وقت؟ چھت اتنی اونچی ہے، کمرہ کتنا براڈ ہے، ہم کو ایسے رہنے کی عادت ہے۔ کسی کا کمرہ اتنا چھوٹا نہیں رہتا، کسی کا نہیں رہتا۔ اپنے گھروں میں، ہمارے گھروں میں ہمارے کمرے اتنے بڑے، چھت اتنی اونچی، بستر پہ آرام سے سو رہے، اور وہاں کیسے سونا ہے؟ لٹا تو دیوار آنکھوں کے سامنے ایسی ایسی، کتنی وحشت ہے۔ نماز وحشت یوں ہی نہیں رکھی گئی، چھت یہاں ہے۔ میں جو ریالٹی، جو حقیقت ہے وہ پیش کرا، جو آپ نے ہزاروں مرتبہ دیکھا میتوں کو، لیکن آپ نے ریالائز نہیں کیا، آپ آنکھوں کو بند کر کے گئے۔ امام علی یہی بولتے کہ کبھی بھی جب تم جاؤ کسی کی میت میں تو غور سے دیکھو کہ جگہ کیا ہے۔ اللہ نے موت کو رکھا دوسروں کو عبرت کے لیے، دوسرا بیدار ہو جائے، اس لیے اللہ نے موت کو رکھا کہ دوسرا بیدار ہو جائے کہ کیا حال ہو گیا اس کا، کتنی طاقت تھی، زبان کیسے چلتی تھی۔ جب زبان کھلتی تھی تو تیر، ذہن میں بجھا ہوا تیر تھا جو چلتا تھا، کتنے غرور اور تکبر سے پیر لگا کے نوگامے میں چلتا تھا، کیسی باتیں کرتا تھا، کتنی طاقت تھی، کتنا پیسہ تھا، کیا غرور تھا۔ آج کیا ہو گیا؟ یہاں دیوار، یہاں۔ اس کے بعد کیا ہوتا؟ بیٹا نیچے اترتا، اگر دیندار بیٹا ہے تو اترے گا، دیندار نہیں ہے تو نہیں اترے گا۔ اگر قبرستان لے کے جاؤ گے ہر جمعرات کو اپنی اولاد کو، غفلت میں مت پڑو کہ میں اکیلے چلے رہا، ہاتھ پکڑ کے لے کے جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا ہے، قرآن بول رہا، عابد بگرامی نہیں بول رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے علی والو، اے ایمان کا دم بھرنے والو، اے علی سے محبت کرنے والو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ۔ یہ میں نہیں بول رہا، قرآن بول رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کس سے بچاؤ؟ کس سے بچاؤ؟ اس آگ سے بچاؤ جس آگ میں انسان اور پتھر جلائے جائیں گے۔ اللہ قرآن میں علی والوں کو ایڈریس کر رہا، صاحبان ایمان کو ایڈریس کر رہا، مسلمانوں کو ایڈریس نہیں کر رہا۔ بیٹا اترتا نیچے، آپ میری طرف دیکھیں، بیٹا نیچے اترا، اوپر مولانا بیٹھے ہوئے تلقین پڑھتے ہیں۔ آپ نے ہزاروں مرتبہ تلقین سنی۔ تلقین کیا ہے؟ کبھی غور کیا تلقین کیا ہے؟ بیٹا باپ کے دونوں شولڈرز کے اوپر ایسا ہاتھ رکھتا، ایسا جھک کے، ایسا۔ جب اوپر سے مولانا بولتے اسماعیل فم، اور پھر نام لیتے فلاں ابن فلاں۔ ایک دفعہ مجلس میں نے اسماعیل فم کہہ کر، اب سامنے جاننے والے سب مومنین بیٹھے ہوئے، اب ان کا نام لے لیا، بس نام لینا تھا، وہ تو رونے لگا، کہنے لگا مولانا اسماعیل فم کے ساتھ میرا نام، میں تو گیا۔ میں نوگامے میں کسی سب کا نام جانتا، لیکن نوگامے میں نام نہیں لینے والا۔ پھر بڑی محبت علی سے، پھر ڈر ہے موت کا۔ اس کے بعد یہاں دیوار، یہاں چھت۔ بیٹا نیچے اترا، اتر کے اس نے اوپر سے مولانا نے کہا اسماعیل فم فلاں ابن فلاں، بیٹے نے باپ کے یا ماں کے یا بھائی کے یا بہن کی یا بیوی کی جو محرم ہے، شولڈر کو ہلایا ایسے۔ اس کے بعد مولانا تلقین کیا پڑھتے ہیں؟ کبھی تلقین جا کے دیکھو گھروں میں۔ تلقین میں یہ ہے کہ نام لے کے بولتے کہ سنو اللہ ایک ہے، کعبہ
تمہارا قبلہ ہے، اسلام تمہارا دین ہے، اللہ کے رسول کا نام لیتے یہ تمہارے رسول ہے، مولا کا نام لیتے کہ پہلا امام ہے، 12 اماموں کے نام لیتے، پھر کہتے کہ موت حق ہے، صراط حق ہے، سوال و منکر و نکیر حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے. یہی ہے تلقین. اور کیا ہے؟ کیا ہے تلقین؟ غور سے سنو. میں آپ کو ایک جگہ لے کے جا رہا ہوں. تلقین کیا ہے؟ تلقین میں اوپر سے مولانا بول رہا، نیچے میت کو ہلا ہلا کے بیٹا بول رہا کہ سنو، نام لے کے بول رہا کہ سنو، اللہ ایک ہے، کعبہ قبلہ ہے، قرآن کتاب ہے، مذہب اسلام ہے، رسول کا نام یہ ہے، امام علی کا نام، 12 اماموں کے نام 2 دفعہ لیا جا رہے. اس کے بعد بول رہے دیکھو موت حق ہے، سوال و منکر و نکیر حق ہے، اور جنت و جہنم حق ہے، صراط حق ہے. یہی ہے تلقین. کس کو نہیں معلوم؟ کون سے شیعہ کو نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول کا نام، ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ کون سے شیعہ کو نہیں معلوم کہ 12 اماموں کے نام؟ کس کو نہیں معلوم قرآن ہماری کتاب ہے؟ کس کو نہیں معلوم کعبہ ہمارا قبلہ ہے؟ کس کو نہیں معلوم مذہب میرا اسلام ہے؟ سب کو معلوم ہے. پھر میں کیا بتا رہا نیچے؟ کیا بتا رہا نیچے؟ اگر کوئی غیر مذہب کا آدمی نوگاوے میں آئے کسی کی میت میں اور آ کے دیکھے کہ یہ شیعہ لوگ باڈی کو نیچے لیٹا کے ہلا ہلا کے بولتے اللہ ایک ہے، رسول کا نام یہ ہے، اماموں کے نام یہ ہے، تو وہ بولے گا نہیں کہ تم لوگ دیوانے ہو، کریزی ہو؟ ارے بابا بتانا تھا تو اوپر بتاتے. تو وہ بولے گا نہیں تم لوگ دیوانے ہو، نیچے میت کو کیا بتا رہے، اوپر کیوں نہیں بتایا؟ یہ تو شکر کرو کہ اہل بیت کے در سے وابستہ ہو، شکر کرو. اچھا عجیب بات یہ، اب غور سے سنو، عجیب بات یہ، اگر کسی گاؤں کا، کسی ریموٹ ایریا کا، کسی ویلیج کا، کسی خریے کا غریب آدمی، جاہل آدمی اس کو لٹا کے اگر قبر میں بتائے تو بات سمجھ میں بھی آتی کہ یہ بیچارہ جاہل تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، اس کو کچھ نہیں معلوم تھا. بتا رہے ہے ہمارے پاس 2 تلقین نہیں ہے. جاہل کی تلقین، عالم کی تلقین الگ نہیں ہے، ایک ہی تلقین ہے. ایک ریموٹ جاہل کو بھی بتا رہے، آقا خوئی کو بھی بتا رہے. کیا بول رہا؟ ان کے اللہ درجات بلند کرے. علامہ ہلی جو 15 سال میں مجتہد ہو گیا تھا، کبھی ان علماء کی تاریخ پڑھوں گا، 15 سال میں جو مجتہد ہو گیا تھا، 15 ایئرز میں دفن کہاں ہے؟ اگر میرے مولا کا زری یہاں ہے، میری طرف دیکھیں، یہ زری یہاں ہے امام علی کی، علامہ ہلی یہاں دفن ہے. اتنی جلد نزدیک، امام علی کے اتنے قریب ہیں. علامہ ہلی جو اس کی پوری زندگی، پوری شیعہ ورلڈ جس کی تقلید میں ہو، جس کو 6,500 قرآن کی آیتیں یاد ہو، تم اس کو ہلا کے بول رہے کہ قرآن تمہاری کتاب ہے؟ کیا بول رہا، کیا بول رہا؟ مولا کی زری کے اتنے قریب ہیں نجف اشرف میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے مولا کی. اور ان کو بولے کہ تمہارا پہلا امام علی ہے. لوگ بولیں گے نہیں کریزی دیوانے ہیں شیعہ. دیوانے نہیں ہیں. شکر کرو، اب اندازہ لگاؤ کہ لحد کیا ہے. تلقین تم کو امپورٹنس آف لحد بتا رہی. اب اندازہ لگاؤ، غفلت میں ہونا، نکالو پردوں کو، کھولو اپنی آنکھوں کو، ذہن کو کھولو کہ علامہ ہلی کو تلقین کیسی دی جا رہی. ایک جاہل جو میری تلقین ہے، میں جاہل، ہماری جو تلقین ہے وہ علامہ ہلی کی بھی وہی تھی. 2 تلقینیں نہیں ہیں ہمارے پاس. اب اندازہ لگاؤ کہ نیچے کتنا بڑا پرابلم ہے، کتنا بڑا پرابلم ہے. لحد بند ہوئی اوپر سے. کہتا ہے سلمان لحد کو بند کیا. بند کرنے کے بعد
یہ جو دیوار ہے نا، یہاں کی دیوار ایسا پھٹتی ہے، ایسا، یہ دیوار بس لہد بند ہوئی، لہد بند ہوئی، اور نیچے کی دیوار کا ایسا پھٹنا، سامنے کی گرجدار آواز، ایسی گرجدار آواز کہ مردہ کانپنے لگتا۔ دو فرشتوں کا انٹر ہونا، دو فرشتوں کا، انسان پہلی مرتبہ فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو اللہ کی رحمت کا مظاہرہ کریں گے، اور اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو اللہ کے قہر کا، جلال کا مظاہرہ کریں گے۔ دو فرشتے انٹر ہوتے ہیں، انٹر ہو کے کہتے من ربک، بڑی چیخ پہ۔ یہاں میرا مولا کہتا کہ زبان کو کاٹنے لگتا انسان، روح واپس آتی یہاں تک، میت ایسا اٹھ کے بیٹھتی۔ اور یہ مت بولو کہ یہ مولویوں کی باتیں، ڈرانے کی باتیں، منکر اور نکیر کی کوئی مجال نہیں ہے۔ منکر اور نکیر ہمارے پاس نہیں آتے، نہیں آتے تو تلخین میں ہلا کے کیوں بول رہے؟ کیوں بول رہے؟ لوگوں کو غفلت میں مت رکھو۔ جو پیغام دینا تھا میں نے دیا، اندھیرے میں مت رکھو، پردے میں مومنین کو مت رکھو۔ اگر نہیں ہے سوال و جواب تو تلخین میں یہ کیوں بول رہے کہ سوال و منکر و نکیر حق حق بول رہے، حق ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، مولویوں کی باتیں نہیں ہیں۔ جو بول رہا نہیں ہے وہ غلط ہے، اس لیے کہ تلخین میں پوچھو پلٹ کے کہ اچھا ٹھیک ہے تمہاری تلخین سے نکال دیں گے سوال و منکر و نکیر۔ حق ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ سوال تو جب بندہ، اچھا اسی لیے ہمارے پاس اوپر کی تلخین ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ ایک دفعہ لہد بند ہونے کے بعد اوپر مولانا بیٹھ کے دوسری تلخین پڑھتے، اوپر بیٹھ کے، اوپر سے۔ یہ جو وقت ہے نا، اوپر سے جو بیٹھ کے پڑھتے نا، یہ وہی وقت ہے کہ نیچے سوال ہو رہا، اوپر سے وہ بیٹھ کے بول رہا گھبرا مت، گھبرا مت، بول دے یہ کون ہے۔ میں ایک ریالٹی کو پیش کر رہا آپ کے سامنے، حقیقت جو ہے وہ پیش کر رہا۔ آپ کو معلوم ہے بی بی فاطمہ بنت اسد، لاکھوں سلام ہماری ماں کو، 12 اماموں کی ماں، لاکھوں سلام میری بیوی کو۔ ان کے لیے کیا تھا پتہ ہے؟ جب مولا آئے، آنے کے بعد اللہ کے رسول کے سامنے روتے ہوئے آئے کہ ماں کا انتقال ہو گیا، سرکار کھڑے ہو گئے، کالی تمہاری ماں نہیں میری بھی ماں ہے۔ جس کو رسول اپنی ماں بولے اس کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ غسل کے وقت، غسل کے بعد اللہ کے رسول نے اندر اپنا کرتا بھیجوایا، کرتا، کہا میری ماں کو، میری چچی کو اس کرتا، کفن کے ساتھ یہ کرتا بھی دینا، میرا کرتا۔ اب میت جنت البقیع آئی، اللہ جنت البقیع کی تعمیر کروا دے اور ہم کو جلد سے جلد بقیع کی زیارت نصیب کرے۔ تو وہاں پہ میت آئی، مشہور سنی شیعہ سب جگہ یہ روایت موجود ہے۔ لے کر آئے، اللہ کا رسول، لہد کھلی ہوئی بیوی کی، مولا ساتھ، پورے بیٹے ساتھ، اللہ کا رسول خود اترا لہد میں، اتر کے لیٹ گیا بیوی کی قبر پہ، لیٹ گیا۔ کیوں لیٹا؟ مسلمانوں نے پوچھا آپ کسی کی لہد میں نہیں لیٹے، یہاں کیوں لیٹے؟ رسول صرف بتانا چاہ رہے تھے، کوئی غلط نہیں سمجھا۔ بی بی فاطمہ بنت اسد آدھے محشر کو بخشوا سکتی، وہ ہے بی بی، 12 اماموں کی ماں ہے۔ خدا نہ خواستہ وہ اشارہ کرے تو اللہ کی رحمت ہی رحمت آ جائے کسی کے اوپر، کوئی غلط نہیں سمجھے، لیکن رسول امپورٹنس بتا رہا لہد کی۔ کہا میں اسی لیے لیٹا کہ جس زمین کو میرا جسم مس ہو جائے پھر وہاں کبھی عذاب نہیں آتا۔ یہ وسیلہ کی بات کر رہے رسول کہ وسیلہ کیا ہے، اسی لیے ہم خاک شفا ڈالتے ہیں اپنی، اسی لیے ہم کربلا کا کفن لا کر ڈالتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے؟ تو بی بی لیٹ گئے، اس کے بعد لہد بند ہو گئی، اللہ کا رسول خاموش بیٹھ گئے۔
کسی کی میت پہ ایسا نہیں کرتے. ایک لطف کی بات ہے, آپ خوش ہوں گے اس لیے بول رہا ہوں. ہاتھ رکھا, کچھ دیر تک بیٹھے رہے, سب مسلمان بیٹھے, لحد کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا ابنوں کا ابنوں کا ابنوں کا, کہا ابنوں کا ابنوں کا ابنوں کا. مسلمانوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیوں کہا, یہ کیا مطلب ہے ابنوں کا ابنوں کا ابنوں کا؟ کہا میری چچی سے سوال ہوا اللہ کی وحدانیت کا, میری چچی نے جواب دیا. رسالت کا سوال ہوا, جواب دیا. امامت کا جب سوال ہوا تو میری چچی یہ سوچ رہی تھی کہ کس نام سے پکاروں, تو اوپر سے میں نے کہا ابنوں کا, بیٹا آپ کا ہے, جو چاہے نام لے لو. بیٹا تو ابھی کا ہے. تو تلخین وہاں پہ بھی تھی, سب سے پوچھا گیا. وہاں پہ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو زبان کھل کے بولے گی. ایک ایک چیز زبان پہ, اگر میں حرام کھاتا جاؤں اور اس زبان سے مولا کا نام نیچے لے سکوں گا, یہ جسم کا کیا حل ہونے والا ہے, ہمارا حال کیا ہونے والا. اب اس وقت پورا آپ کا ایف آئی آر آ گیا سامنے, پوری رپورٹ آ گئی کہ واٹ یو ہیو ڈن ان یور لائف, کیا کیا تم نے اپنی زندگی میں. اس کے بعد کل کی جو میں نے 2 باتیں بتائی تھی, فشار خبر پہلی رات کا عذابوں میں سے ایک عذاب ہے. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھو, فشار سے بچنے کے لیے سورہ یاسین بہترین سورہ. اگر کوئی شخص سورہ یاسین روز تلاوت کرے اور تلاوت کر کے یہ دعا کرے کہ پروردگار میں یہ سورہ یاسین پڑھ رہا, اگر کسی مومن کے اوپر, کسی مومنہ پہ, کوئی مولا کے چاہنے والے پہ, کسی انسان پہ, مولا کا جو چاہنے والا, اگر کسی پہ فشار ہو رہا تو یہ یاسین کی برکت سے اس کے فشار کو ختم کر دے. آپ روز پڑھو, اپنے لیے نہیں, یہ دعا کرنا کہ اگر کسی, میں اگر بول رہا, اگر کسی پہ فشار ہے تو اللہ اس یاسین کی برکت سے اس کے فشار کو ختم کر دے. اگر آپ روز سورہ یاسین پڑھیں گے اور دعا کریں گے تو جب آپ جائیں گے نیچے تو یہ سارے یاسین جو آپ نے لوگوں کے لیے پڑھے یہ آپ کی مدد کے لیے خبر میں آ جائیں گے. تو سورہ یاسین, لیکن دوستو ایک ہی بات, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یاسین پڑھو اور گناہ کرو, یاسین پڑھو اور زبان سے لوگوں کو ہرٹ کرو, یاسین پڑھو اور کسی کو زبان سے دھوکہ دو, یہ سب نہیں کرنا. اپنی زبان کے گناہ سے بچنے, زبان, صرف زبان کے گناہ, 5 مجلسیں صرف زبان کے گناہ پہ ہو سکتے ہیں کہ کیا کیا گناہ ہے اور کیا کیا پرابلم ہونے والا ہے زبان کا. میں کیا کروں, وقت نکل گیا میرے ساتھ. 3 دن کی تو ٹاپک بھی نہیں تھی, میں نے خالی اسکیچ کھینچا. اس کے بعد یاسین فشار خبر سے بچاتا.